اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلباء، زیادہ توجہ آپ رکھنا اور بات غور سے آپ سننا. زیادہ باتیں میں آپ سے کروں گا، تھوڑی بہت باتیں بڑے حضرات کے گوشے گزار بھی ہوں گی، لیکن زیادہ باتیں میں آپ سے کروں گا. بیان نہیں کرنا ہے، باتیں کرنی ہے. تو باتیں کرنے کے دوران کچھ باتیں سامنے والا کرتا ہے، کچھ بولنے والا کرتا ہے، کچھ سننے والے کرتے ہیں، تو وقت گزر جاتا ہے. تو ہم نے وقت گزارنا نہیں ہے. اس تھوڑے سے وقت میں کچھ قیمتی باتیں سننے کی، سنانے کی اور اصل ان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. کون کون نہیں اپنائے گا؟ جو عمل نہیں کریں گے وہ ہاتھ کھڑے کرو. اچھا، سارے عمل کریں گے نا؟ مدرسے میں پڑھنے والے کون کون ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں، جو یہاں یہی رہتے ہیں، کھاتے پیتے یہی ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑے کرو. مقیم بچے، ماشاء اللہ. باقی مکتب والے ہیں، ٹھیک ہے. مکتب والے ہوں چاہے مقیم بچے ہوں، پڑھتے تو دونوں ہیں. انگریزی، حساب، میتھ، سائنس، یہ پڑھتے ہیں نا سارے؟ ہیں؟ مدرسے میں کیا پڑھتے ہو؟ ہاں تو بولو نا، میں پوچھتا رہا ہوں ایسے ہی. قرآن پڑھتے ہو، سائنس پڑھتے ہو؟ ہیں؟ یا میتھ پڑھتے ہو؟ ہاں؟ دیکھو یہ بھول ہے، یہ بھول کو نکالنا ہے. ہم مدرسے میں سائنس بھی پڑھتے ہیں، ہم جغرافیہ بھی پڑھتے ہیں، ہم میتھ بھی پڑھتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی پہ پڑھتے ہیں. اور یہ جو نئی نئی ٹیکنیک آ جا رہی نا، جس کو کہتے ہیں یہ نئے سائنسدان پیدا ہو گئے ہیں، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ کہو گے نہیں پڑھتے ہیں. ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں اور لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے. ساری دنیا والوں نے ہمیں بدنام کیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے. یہاں بونجوا کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب گزرے ہیں، ڈاکٹر بشیر احمد وانٹ صاحب. سنا ہے نام؟ میں نے کہا نا کچھ باتیں بڑوں سے متعلق آئیں گی، کچھ چھوٹوں سے آئیں گی. تو بڑوں والوں نے تو دیکھا ہے، ان کو دیکھا نہیں ہے، بہت ساروں نے نبض بھی دکھایا ہوگا ان کو. ان کا ایک لطیفہ تھا، وہ کہتے تھے مطالعے کے مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے اور ہتھ گڑوں کو ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے. وہ کہتے ہیں جو میڈیکل دوائی بیچتا ہے اس کو کبھی نبض نہیں دکھانا چاہیے، اور جو ایسے نا للو جلو مولوی بن جاتے ہیں ان کو کبھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے. شروع میں مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کہنے مطلب، کہنے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا کہ مول صاحب مجھے بہت افسوس ہے اپنی زندگی پر، کاش پہلے میں نے قرآن پڑھا ہوتا، اس کے بعد میں ڈاکٹر بنا ہوتا تو آپ دیکھتے میں کیا ہوتا. میں نے کہا اس سے کیا ہوتا؟ کہتا ساری ڈاکٹری تو قرآن میں ہی ہے. یہ کون کہہ رہا؟ مولوی کہہ رہا ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے. وہ جو قرآن کا ترجمہ وہ پڑھ رہا تھا، جو ترجمہ ہمارے مولوی جلدی سے نہیں پڑھتے ہیں. علامہ شبیر عثمانی کا ترجمہ ہے، اس کو فوائد عثمانی کے نام سے مشہور ہے. وہ اب وہ چھپتا بھی نہیں ہے. وہ مجھے دارالعلوم دیوبند میں وہ انعام میں ملا تھا، میرے پاس ہے وہ. عام طور پر ہم جو ترجمہ دیکھتے ہیں نا، اس کے باہر دیکھنا ہوتا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، یہ لکھا ہوتا ہے. وہ والا ترجمہ پڑھتے تھے، اور تب تک میں نے وہ ترجمہ پڑھا نہیں تھا تو مجھے یاد نہیں تھا، سخت لگتا تھا، بہت مشکل لگتا تھا. پھر الحمدللہ میں نے اس فوائد عثمانی کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھا. یہ جو پچھلا رمضان گیا، اس سے پچھلے رمضان میں نے پورے ترجمہ کو پڑھا اور ایک ایک لفظ کر کے پڑھا. وہ ظاہری اعتبار سے وہ بہت مشکل ہے، لیکن مشکل وہ ہماری اردو کے حساب سے، ورنہ ویسے وہ مشکل نہیں ہے. وہ جو مشکل میرے ذہن میں تھا، اس مشکل کو سامنے رکھ کر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا آپ یہ کیوں پڑھتے ہو، حضرت تھانوی کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟
خیر مول صاحب ژٕ پوٚرمُتٕے نہٕ ییٚلہِ ژٕ پڑھے نا ژےٚ لگی پتہ کوتاہ مزٕ چھُ یتھ پڑھنس. وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کاش میں پہلے قرآن پڑھا ہوتا اس کے بعد میں ڈاکٹر بنا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا تھا میں کیسا ڈاکٹر ہوں. میں نے کہا تیل کیسے ہنگا ایسا لگمی تھا, میں مذاق بھی کرتا تھا. دبنا تلا سب واقعی جو حکمت ہے وہ واقعی میں حکیم ہوتا. میں تو فیس کا ڈاکٹر ہوں, میں تو تنخواہ ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں. تو وہ کہتے ساری حکمت قرآن میں ہے. تو پتہ چلا میڈیکل جب نے کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ڈاکٹری قرآن کے اندر ہے, لیکن اس کو پتہ چلتا ہے جو قرآن کے اندر غور کرتا ہے, جو نہیں کرے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا. یہ جو میتھ ہے نا, میتھ حساب اگر میں ابھی کسی ماسٹر کو کہوں گا, یا ماسٹر بھی بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ماسٹر جی تو میرے والد صاحب کے دوست ہیں, لیکن یہ جو جوان ماسٹر ہیں اگر میں ان کو ابھی ایک حساب دوں گا انشاءاللہ یہ جلدی سے بتائیں گے نہیں, بہت دیر لگائیں گے حساب بتانے میں. یہ ایک مطلب میں بیان کر رہا تھا تو میں امام کی فضیلت بیان کر رہا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایک مسجد میں روزانہ 10 نمازی ہوتے ہیں, تو ایک نماز کے پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن دوسری روایت کیا ہے 25 کی, 25 کے حساب سے 10 نمازی ہیں یہاں, تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 25 نمازیں, تو لگاؤ ضرب 25 کو 10 سے, جلدی سے وہ بتائیں گے, لیکن ممکن ہے جلدی سے کچھ بتا دیں گے. پھر میں نے اس کو کہا 10 کرتے رہو 5 نمازوں میں, اب لگاؤ حساب پتہ سری ہور جوڑ کنوچن, تو حساب جلدی سے آیا نہیں. حساب ہے قرآن میں, اور ایسا حساب ہے جو بچے بھی حافظ ہوئے نا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, چھو قرآن مز یہ نا ہے. اور حفاظ کے یہاں مشہور ہے کہ پورے قرآن میں سب سے مشکل صفحہ یہی ہے. ایاز اس نے حفظ لگاؤ کرن تو میں تھا تمس ونتھن کہ ساری مشکل صفحہ یہ ہے, تو اس نے ٹناٹن اس کو یاد کیا تھا, پھر اس پر لطیفہ ہو گیا تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. بہرحال یہ کہ مشکل ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, اس میں اللہ پاک نے جو ضربیں دکھائی ہیں, ضربیں بتائی ہیں, تو دارالوقف کے اندر مولانا انوار صاحب تھے ایک, وہ حساب کتاب پڑھانے میں اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں سراجی پڑھانے میں بہت مشہور تھے. تو میں نے بھی کئی مرتبہ ان کے درس میں گیا ہوں, اللہ ان کو غریق رحم, وہ بونجو آئے ہیں نالی یا چکرو, وہ پتنازی جلسے میں وہ آئے ہوئے ہیں یہاں, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. ہمارے دورے کے سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ سراجی جب پڑھاتے ہیں نا, میراث وراثت, اس وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے اتنے بٹا اتنا, اتنا بٹا, اس کو سلس, اس کو سدس, اس کو چھٹا, اس کو تہائی, اس کو 7واں, اس کو 8واں, تو یہ کیسے نکلے گا؟ یہ میتھ سے نکلے گا یا سائنس سے نکلے گا؟ یہ تو میتھ سے نکلے گا نا. یہ تہائی ہے, یہ چوتھائی ہے, یہ سدس ہے, یہ سلس ہے, یہ 8واں ہے, یہ 5واں ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے. تو ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں سلس, یا پڑھتے ہیں ربع, یا پڑھتے ہیں نصف, ہوتا ہے نا. تو پھر کوتا پار گئی. میں جب 7ویں میں تھا تو نالی میں ہم گئے دکان پر, حاجی صاحب کی دکان پر, وہاں پتنازی کا حافظ فاروق, آج کل وہ وہاں ہوتا ہے, سری نگر میں ہوتا ہے. تو ہم سامان لینے کے لیے گئے وہاں, تو تمش پرسن تو کچھ بھٹیاس پڑھن, تو کسی نے پوچھا کیا پڑھ رہے حفظ کتنا؟ 4.5 پاری. میں نے کہا 4.5 کیوں بتانے کی ضرورت کیا تھی, 4 بتاتا تھا سیدھا, تو 4.5 کیوں بتانا ہے؟ لیکن جب حفظ کیا پھر 4.5 نہیں, پھر اگر 1.25 ہوتے تو بولتے 4.25 پاری, 4.5 ہوتے ہیں تو 4.5, اور سلس ہوتے 4.25 پاری. وہ سارا ترتیب سے بتاتے ہیں اس کو, ربع بھی ہے, نصف بھی ہے, سلس بھی ہے. لیکن اگر آپ گھر میں جا کر اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب باپ کو بتاؤ گے کہ میرا آج پارا سلس ہو گیا, اس کو جلدی سے سمجھ میں نہیں گا سلس کتنا ہے یہ. اور ان کو بولو گے ربع ہو گیا تو جلدی سے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن چوتھائی بولو گے تو شاید کوئی جلدی سے سمجھے. تہائی بتاؤ گے تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ تہائی, یہ سلس, یہ ربع, یہ میتھ ہے قرآن کے اندر. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ان کو چھوڑ دیتی ہو. قرآن کریم ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ وہ چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے ہو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ, یہ جو مولانا تقی صاحب کا بھی مولانا الطاف سے نے نام لیا نا, ان کے والد صاحب تھے مولانا تقی, مولانا شفیع عثمانی صاحب.
انہوں نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے پاک نے فرمایا قیامت تک جو چیزیں پیدا کرنی وہ سب قرآن کے اندر موجود ہیں. قرآن نے ان کا اعلان کر دیا. غرض یہ کہ مدرسوں میں میتھ بھی پڑھایا جاتا ہے لیکن جو پڑھے گا, مدرسے میں سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن جو پڑھے گا, پڑھتے سارے ہیں لیکن یہ ملے گا جب قرآن کے رموز اور قرآن کے ہے نا حکیم میڈیکل, اس میڈیکل میں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن اس مجمع میں شاید لکھمالا شفیلال اور ماش جی نے شاید انہوں نے وہ پرانے نسخے پورے گئے جو حکیمت نہیں حکیمت نشن حکیم شروع میں اب تو لکھتے ہیں 786 یا لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے لکھتے تھے هو الشافی. یہ حکیم وہاں حکمت میں اپنے میڈیکل میں اپنی کلینک میں بیٹھے بیٹھے توحید کی دعوت دیتا تھا. هو الشافی, وہ شافی ہے کون؟ اللہ شفا دینے والا ہے, شفا دینے والا میں نہیں ہوں. گویا اپنی نفی کر دیتے امام پڑا سیتن یا امام دوازن محلو نے کہتے شفا دینے والا وہ اللہ ہے. وہ ملتا کہاں سے؟ وہ ملتا تھا علم ریاضی جب پڑھتے تھے. مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی آج بھی 8 سال میں ناظرہ پڑھاتے ہیں. کتنے سالوں میں 8 سالوں میں ناظرہ پڑھاتے ہیں. تو اس نے بجرائی تھے مدرس مسجد پر حفظ کار چکا مگر اس ناظرے میں فارسی پڑھاتے ہیں, اردو پڑھاتے ہیں, وہ ریاضی حساب کتاب پڑھاتے ہیں, جو کچھ یہ ضروریات ہوتی ہیں وہ سب پڑھا دیتے ہیں. پھر جب مولوی بنتا تو مولوی میں ساری کتابیں اس میں آ جاتی ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کے اندر 1200 صفحات میں صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو لکھا ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1200 طریقوں سے, اس کو عربی زبان کے اندر ترتیب ان کو ترکیب بولتے ہیں, اس کو 1200 طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا سکھلایا ہے. تو جن لوگوں نے ایک ایک لفظ کو ایک آیت کو پڑھنا سکھلایا ہو اور پھر اس میں نکلتے کیا کیا ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا. ابھی جو مولانا الطاف صاحب نے یہ بتایا نا میں نے 1000 مسائل کا استنباط کیا, تو وہ کہاں سے نکلے تھے؟ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں, اور انہوں نے تو 1 یا 2 آیتوں کو لے کر یہ اتنے مسائل کو اس میں سے نکالا تھا. کیوں نکالتے تھے؟ یہ بات ویسے آپ کو سمجھ میں تو نہیں آئے گی لیکن انشاءاللہ جب آپ پڑھو گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم مقلد کیوں ہیں, ہم تقلید کیوں کرتے ہیں. اس تقلید کے لیے یہ تمام علوم کو اکٹھا کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر بندہ ایک جگہ جمع کر کے ایک ہدایہ کی شکل میں سارے مسائل کو لکھ دیا گیا ہے. تو پہلی بات مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہم سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن وہ سب کچھ اللہ پاک نے ایک قرآن میں جمع کر دیا ہے. ایک واقعہ بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندے نے قرآن کا دوسرا مقابل لانے کے لیے ایک بڑی رقم لی حکومت سے, میں دوسرا قرآن پیش کروں گا. اس قرآن کے لیے پھر ایک آیت لکھتا تھا, پڑھتا تھا, لکھتا تھا, پڑھتا تھا, لکھتا تھا, پڑھتا. 1 سال کے بعد اس کے کمرے کے اندر دیکھا کاغذوں کا پھاڑا ہوا ڈھیر ہے لیکن اس نے ایک آیت بھی نہیں لکھ پائی تھی. اس کو کہا کیوں؟ کا جواب ہی نہیں ہے. کا جواب کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ چکرون کا مدرسہ کتنا ہے تو کہیں گے چکرون کا مدرسہ بڑا ہے. اجی کتنا بڑا ہے؟ جی بہت بڑا ہے. اجی کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ جی بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ پھر بھی کہیں گے بہت بڑا ہے. یعنی اتھن تین کی طرح اوست کھل رہا ہوں جوان بنا اس کے بہت بڑا ہے. یہ میں نے مثال دی. اللہ پاک نے مرنے کے بعد 2 ٹھکانے رکھے ہیں. کیا کیا؟ ہاں کیا کیا رکھے ہیں؟ جنت اور جہنم. یہ 2 ہی ٹھکانے ہیں. اب یہ جنت کتنی بڑی ہے اور دوزخ کتنی بڑی ہے کسی کو پتا ہے کسی کو؟ ویسے مشہور ہم سنتے ہیں کہ ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو یہ دنیا کتنی بڑی ہے تو شو پتا کو دنیا کا بڑھ چھو تو اس میں سورگے بونس بھائی یعنی بونزوا نیبر آسل ہے سورگے بڑھ چھو بونس بھائی. تو جب بونزوا سے باہر نکلیں گے پھر دیکھیں گے ٹھاٹری کوئی گاڑیاں, پھر کشتواڑ, پھر ڈوڈا, پھر جموں, پھر دلی, پھر ممبئی اور پھر حرمین, پھر امریکہ جائیں گے.
इतनी बड़ी दुनिया है हो, फिर इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। और इस दुनिया में होता क्या है? इस दुनिया में होता यह है कि हम जो यहाँ बैठे हुए ना, यहाँ हमें तो नहीं मालूम है, अगर हम में से कि हम किसी को भी पूछेंगे कि हम यहाँ पर कितने बैठे हुए, कोई भी नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हम यहाँ पर बैठे भी हैं, हम बोल भी रही हैं, और एक बंदा हमको गिन भी रहा है और हमारी पूरी निगरानी भी कर रहा है। फरिश्ता नहीं है वो, इंसान है वो, इंसान है वो। और इंसान के साथ वो तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दूसरा दिखा सकता हूँ। मेरे मोबाइल में वो एक ऐप है, एक ऐप है। उस ऐप को जब आप खोलोगे तो ये आपकी मस्जिद बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी, आपका मदरसा साफ साफ दिखाई देगा, कित्थर पूरा आपको पूरा दिखाई देगा। मैं कल उस मैप को देख रहा था, भोंजवा की तमाम मस्जिदों को। अल्हम्दुलिल्लाह उस मैप को खुशी हो गई कि उसमें चांद तारे ज्यादा दिखाई दिए और तिम वाला उसमें काम पा नहीं। तो जहां पर मस्जिद थी वहां पर चांद तारा लगा हुआ था। लेकिन एक लाइव मैप आता है, लाइव गूगल मैप आता है, उसमें ये सब दिखाई दे देता है। ताकि सैटेलाइट, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये मास्टरों को जो मोबाइल चलाते हैं ना, इनको समझ में आ जाएगा। इस वक्त एक मशीनरी ऐसी काम कर रही है जो सारी दुनिया पर नजर रखी हुई है, कौन कहां पर क्या क्या कर रहे हैं। उसमें कुछ उन्हें कोड रखे हैं, उनको बंदा जो ही बोलता है कहीं भी दुनिया में, तो फौरन वहां अलार्म बजता है। उनमें से लफ्ज़ जिहाद भी है, वहां बज गया होगा उनको, और मैं उनको सुनाने के लिए बोल रहा हूँ। जो ही लफ्ज़ जिहाद बोलेंगे तो वहां टन 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 शुरू हो जाएगा। फिर वो तलाश करेंगे उसको, ये कहाँ से बोल रहा, अब आगे बोलेगा क्या। लेकिन देखो, घबराना नहीं चाहिए। हमारे बहुत सारे होते ना, अब हम लोगों को बुज़दिली आ गई, इतनी बुज़दिली। लेकिन अल्लाह वो अल्लाह है जिसने अपने दीन को क़यामत तक बाकी रखना है। अभी हम आ रहे थे, कौन बता रहा था हमें गाड़ी में? माशदी तो बता रहे थे, माशदी बता रहे थे जब हम नाली से उठे कि अल्लाह पाक कभी कभी, वो तो हदीस में है, ये अपना सुना रहे थे कि एक फासिक फाजिर बंदे से अपने दीन की तायीद करवा लेते। फिर उन्हें नालियत मिसाल दी जाए को, वो नालियत मिसाल देख। यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इतने बुज़दिल हो गए थे कि लफ्ज़ जिहाद बोलते हुए डरते थे। मौलवी थे, अगर कोई नहीं वन वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, या बिल्कुल क़िताल की जहाँ आयतें होती थी वहाँ भी फी सबीलिल्लाह कहकर आगे चले जाते, तर्जुमा तो वही बन जाता, लेकिन लफ्ज़ जिहाद कहते हुए डर लगता था। लेकिन अल्लाह पाक ने इन्हीं को खड़ा किया। इन्होंने क्या किया? कहने लगे लैंड जहाद, लव जहाद, फला जहाद। वो उन लोगों जिनका जहाद के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, उन लोगों ने खुद ही उनके साथ लफ्ज़ जहाद बोलना शुरू किया। और इनकी मीडिया हमारे खिलाफ बोलती थी, आज इन्हीं की मीडिया जहाद जहाद बोल रही है। मौलवियन ते लोकन त्या हौसलन ना लफ्ज़ जहाद जो कुरान समझती शायद, तो वो लफ्ज़ कुछ उन्होंने उसमें फीड करके रखे, जहां बोले जाएंगे एकदम उनके कान खड़े हो जाते। हरा होता कुछ नहीं है, लेकिन उनके कान खड़े होते हैं। वो गूगल मैप ऐसा बना हुआ है जहां से सारी दुनिया पर नजर रख रहे हैं। वो इतनी बड़ी दुनिया है, फिर इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह पाक इस अदना से जन्नती को मिलेगी। अदना जन्नती कौन होगा वो आपने सुना होगा, मैं इसको छोड़ देता हूं। मैं तो सिर्फ आपको एक मिसाल देनी है कि कुरान क्या है, कि कुरान का कोई सानी नहीं हो सकता है। क्या इतनी बड़ी का कोई हद ही नहीं है। उससे पूछा गया कि तुम कुरान का मुकाबिल क्यों नहीं ला सकते हो? कहा जन्नत बहुत बड़ी है, जहन्नम भी बहुत बड़ी है। जहन्नम कितनी बड़ी है? ज़ाहिरी एतबार से जन्नत से बड़ी जहन्नम है। ज़ाहिरी एतबार से जहन्नम बड़ी है, जन्नत छोटी है। लेकिन ये मैं ज़ाहिरी अल्फाज में कह रहा हूं, हकीकत में जन्नत बहुत बड़ी है। क्यों? एक इंसान होगा और उसके साथ 900 या 99 या 999 याजूज माजूज होंगे। एक जहन्नमी के साथ 99 या 999 याजूज माजूज होंगे, तो कितने बड़े हो जाएंगी? एक जहन्नमी के साथ इतने होंगे तो वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी? वो कितनी बड़ी होगी? कुछ नहीं। कुरान से जब पूछा गया जहन्नम कितनी बड़ी है, कुरान ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी है। जब सारे जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, फिर जहन्नम पूछेगी हल मिन मजीद, क्या और कोई है बाकी?
اب یہ پتہ چلا کہ جہنم کے اندر جتنے ڈالے گئے ہیں نا اس سے اور زیادہ کیپیسٹی اس کے پاس اور ہے. کتنی بڑی ہے یہ نہیں بتایا اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے. حل من مزید، کیا اور ہے کوئی؟ تو جہنم اتنی بڑی ہے. تو بڑا بھی قرآن نے بتا دیا. معلوم یہ ہو گیا یہ جو جغرافیہ ہے نا، جغرافیہ، اس جغرافیہ کو بھی قرآن نے بتا دیا. جغرافیہ کا علم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم پڑھتے تھے جو اسکول میں 7ویں 8ویں جیسے کل دو تھی جغرافیہ، یہ کیا کو کیا رو زمین گول ہے یا زمین دائیں ہے یا بائیں ہے یا زمین کیسی ہے یا کون کہاں کیا کیا رو. مگر قرآن نے جب اس کو والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، جب قرآن نے یہ بیان کیا تو اس قرآن کی تشریح کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مفسرین نے کئی صفحات تک اس کی تشریح کی کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، سورج ڈوبتا کہاں جاتا ہے، سورج جب ڈوبنے لگ جاتا ہے تو حدیث میں اس کا حوالہ یہ آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور سورج کہاں سے نکلتا ہے، غروب کہاں ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے سورج کو ہپر کو ہوڑ کن، لیکن اس دن جون چنایا پتی سورج اپر کن یوڑ کن ایسی. تو رب المشرقین والمغربین، رب مشرق اور مغرب کا مالک ہے. رب مشرق اور مغرب کا رب تو رب العالمین ہے. جب عالمین کا رب ہے تو رب المشرقین والمغربین یہ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کہتے ہیں فتنین جواب دون کہ فتنی سے نا کہ دین کس نام سے بڑی فتن کرن، کیونکہ یہاں تو گاؤں میں نہیں ہوتے ہیں، وہ شہروں میں ہوتے ہیں. وہ شہروں میں کیا کرتے ہیں، وہ کمپاس آتا ہے قطب نما وہیں سے موبائل وائل نکل دو لاڈوں تک بس کڑے موبائل میں کبلو وچھاؤ کبلو کور کے ساتھ سے چھو. جموں میں ایک مسجد، اس مسجد سے چھوٹی مسجد شاید وہ غالباً یا اتنی اس سے چھوٹی ہے، تعداد بمہین کیا لوگ امام اس پڑھنا نیتے نماز بنناز ہے قبلے یور کسن، انہوں نے مصلی وہاں سے اٹھا اس کونے کی طرف رخ کر کے پڑھنی نماز پڑھنی شروع کر دی اور کئی دنوں تک وہ نماز ایسے پڑھنے لگ گئے. پھر ایک دن وہ امام صاحب آگے دن ہم تنگ آ گئے ہیں یہ مسئلہ اس کا حل کرو. میں گیا وہاں اثر کی نماز پڑھنے کے لیے، میں دیکھا پھر اپنی عیدگاہ کو دیکھا، جامع مسجد کو دیکھا، گجر نگر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد میں نے باہر سے دیکھ کر وہ مصلی وہاں سے اٹھایا، وہاں جہاں پرانی جگہ پر رکھا ہوا تھا، میرے کو پڑھو تکبیر اللہ اکبر، سب سے پہلے اثر کی نماز وہاں پڑھائی. پھر ان کو سمجھایا. لیکن ابھی پچھلے جمعے کو مجھے کوئی کہہ رہا تھا نہ تموچی مسال نمت بھی توڑی کو میں زیادہ وہیں یار ٹھیکدار چھنے اس دین ایک صرف چوکیداری ہے، ایسے ذمہ دار ٹھیکدار چھنا کہتے ہیں ٹھیکدار یہ شخص اس کان پر ٹھٹن کام کرو گے تو پیسہ دوں گا، یہ پتھر یہاں سے لگائے یہاں سے ہٹاؤ. ذمہ دار کیا ہوتا ہے یہ چی کرن کریکٹ تو ٹھیک نہ کریکٹ تو پانے بھوکتے برونٹ کن. ہم وہ دین کے چوکیدار اور ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں. قبل کیا چھو قبل ہے رب المشرقین والمغربین، ہاں قبلہ ہے مغربین مشرقین، قبلہ ہے مغربین، جہاں پر سورج پورے سال میں جہاں جہاں ڈوبتا ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ قبلہ ہو جائے گا. اگر آپ دیکھو گے تو ممکن ہے آپ سردیوں میں اس کونے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو اور گرمیوں میں اس کونے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو اور عام حالات میں اس رخ پر نماز پڑھ سکتے ہو. جموں کی جو عیدگاہ ہے آپ میں سے کئی ساروں نے دیکھی ہوگی کئی ساروں نے دیکھی ہوگی، جب وہ عیدگاہ بنی اس کا اس وقت پورا رقبہ ہے 23 کنال. تو جب وہ اس کو دوبارہ بنا رہے تھے تو اس کو دوبارہ بنانے میں 8 کنال جگہ ضائع ہو رہی تھی، وہ ٹیڑھا بن رہی تھی. جو پہلے وہ تھا قبلہ تھا اس قبلے کے لیے وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. پارک میں نیا تھا تو فتنہ کرنے کے شوق گون پہ ٹھائی. تو جب وہ ان کو کچھ حل نہیں ہو رہا تھا تو 2-3 جوان آئے میرے پاس بنے سب ہے کہ کیا کروں. تو وہ بھی کشمیری تھے تو میں بھی کشمیری تھا. میں نے لکھا ایک اعلان رات بھر میں جو کچھ لکھا اس میں لکھ دیا اور رات بھر میں ساری مسجد میں ان کو لگا دیا. بس صبح ہنگامہ ہو گیا. وہ جو آئے تھے پارک وقت بنانے والے سب، پارک نہیں تھا پارکنگ تھی. پارکنگ الگ ہوتی ہے پارک الگ ہوتا ہے. تب تک مجھے پتہ نہیں تھا پارک کیا ہوتا پارکنگ کیا ہوتی ہے. پارکنگ کہتے ہیں جہاں گاڑیاں رکھتے ہیں اور پارک کہتے ہیں جہاں ویسے بیٹھتے ہیں. تو وہ پارکنگ بنا رہے تھے. تو انہی دنوں میں مفتی نذیر صاحب آ گئے. مفتی نذیر صاحب کو ایک ساتھی نے کہا کہ ایسے مسئلہ چلو وہیں سپاٹ پر چلتے ہیں. وہاں گئے، مفتی صاحب نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ کمپاس میں لایا. کمپاس لانے کے بعد کہا تم سوال لکھو. سوال ہم نے لکھا اور بھیجا بانڈی پورہ سے جواب آ گیا. ہم نے جموں والوں کو دکھایا تو انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند سے منگاؤ. دارالعلوم سوال بھیجا، دارالعلوم نے وہاں سے جواب لکھا
کہ जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब है, आप ये सवाल वहाँ पर ले जाओ, चूँकि ये मौके और महल का सवाल है, लिहाजा मुफ्ती नज़ीर साहब जो इसका जवाब देंगे वही हमारा जवाब होगा। लोगों को पता मुफ्ती नज़ीर साहब कदा बोल मुफ्ती छो, दारुल देवबंद वो है जो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँगा पूरी दुनिया का इल्मी मरकज़ है तो शायद झूठ नहीं होगा। उस दारुल देवबंद के लिए हमारे मुफ्ती साहब को 3 मरतबा दारुल देवबंद ने खुद ही लाया था कि इनको मुफ्ती आज़म बना लो, लेकिन कश्मीरियों ने बेजाने नहीं दिया। अगर ये चुबोज़ तिमियन ये जब मखलन सारे सिर्फ पंचायतें याद करते मसला कोई भी नहीं पूछता वहाँ, तो मसला पूछने के लिए आते थे तो हम करते हैं पंचायतें उनके साथ। इसलिए एक ज़माना हो गया मुफ्ती साहब भी नहीं आते यहाँ, लेकिन मुफ्ती साहब की हमें कदर करनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने लिखा कि यहाँ पर बिल्कुल सीधा, अब जिन लोगों ने देखा ना बिल्कुल सीध में वो किबला वो बनता 8 डिग्री पर। जम्मू कश्मीर का अगर डिग्री के हिसाब से देखेंगे किबला ये बनता 8 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक, 8 से लेकर 13 तक जहां पर आ जाएगा 8 की तरफ करेंगे तो किबला सही होगा, 13 की तरफ करेंगे तो किबला सही होगा, और बीच में रहेंगे मेन जो होता है वो 9 डिग्री वाला होता है। लेकिन 8 पर जाओगे तब भी किबला सही, और इधर जाओगे किस पर 13 पर जाओगे तब भी किबला सही हो जाएगा। तो ये जो जुग्राफिया है, ये जुग्राफिया कुरान ने और हदीस ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। मदीना वालों के लिए फरमाया था मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिबी, जो मशरिक़ और मगरिब के दरमियान की जगह है वो तुम्हारा किबला है, इसलिए कि वहाँ ना योर दुआ लोसन जो तोड़ की नमाज पढ़न मदीना पाक में नमाज पढ़न योर दुआ नियारन छु तोड़ी ओ होल होल छु आसन, इसलिए कहा मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब ये तुम्हारा किबला है। ये जोग्राफिया का इल्म भी कुरान के अंदर आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इल्म हैं, मैं उन पर नहीं, मैं सिर्फ आप बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि कुरान के अंदर हर तरह का इल्म है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमें सिर्फ पहले अल्फाज याद कराए जाते हैं, लेकिन खालिस अल्फाज तक हमें महदूद नहीं होना होता है। अभी चूंकि 2 बच्चों का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है तो हमें यहाँ अल्फाज तक महदूद नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। क्या कुरान ने कहा कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब। हज़रत अली हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रब्बानिय्यीन ये वो लोग हैं जो आलिम और फ़क़ीह बन जाते हैं। फ़क़ीह का विश्वरण आज के समझने खातर बनो फ़क़ीह इस मौलवी साहब ऐसी क्या ऐसे मौलवी साहब मसल कमी शिप्रसन मौलवी साहब शिप्रसन कि हाफिज साहब शिप्रसन हाफिज साहब प्रसव कारी साहब कुरान की डेट पर मसल कमी शिप्रसन मौलवी साहब ये वो तो मैं आम समझने के लिए, वरना असल फ़क़ीह तो होता है मुफ्ती, और मुफ्ती भी मुफ्ती आज़म जो तो उसको कहेंगे फ़क़ीह। लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों ने कहा फ़क़ीह और आलिम को कहेंगे रब्बानिय्यीन। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं रब्बानिय्यीन कहेंगे उन लोगों को जो आलिम भी होंगे, जो फ़क़ीह भी होंगे, जो मुत्तकी भी होंगे, जो मुखलिस भी होंगे। हासिल कलाम ये निकलता है, तमाम और भी रिवायत इसके अंदर है कि वो आदमी रब्बानियीन में आलिम हाफिज भी आ गया, कारी भी आ गया, फ़क़ीह भी आ गया, मुत्तकी भी आदमी बन गया। हमें बनना है हिफ्ज़ के साथ साथ हमें रब्बानियीन बनना है। वबिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब वबिमा कुंतुम तदरुसून। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तदरुसून की तफसीर ये की है कि जो लोग कुरान के इल्म को पहले पढ़ते हैं फिर पढ़ाते रहते हैं उनको कहते हैं मुदर्रिस, दर्स देने वाले। मेरा और आपका काम ये बनता है हम पहले अल्फाज को याद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों को बिलखुसूस इस वक्त एक बच्चे ने अज़ अव्वल ताखिर पूरा कुरान करीम सुना दिया, और एक ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ अव्वल ताखिर एक एक लफ्ज़ को मुकम्मल याद कर लिया। ये एक तरफ से नियामत भी है और एक तरफ से डरने की भी ज़रूरत है। नियामत इस तौर पर है कि 1993 में हम लोग गए थे पढ़ने के लिए, और 95 में मैं पहली बार यहाँ चिकरून मस्जिद में आया था कुरान सुनाने के लिए। तो ये भट्ट साहब है ना हमारे, ये क्या नाम इनका, गुलाम नबी भट्ट साहब। तो गुलाम नबी भट्ट साहब उस वक्त क्या थे वहाँ मस्जिद में दबन यार मस्जिद मुस्लिम कुरान भोजन। तो वो था 95, कितना होगा 1995। तो ये आप में से बहुत सारों की डेट ऑफ बर्थ होगी 1995,
اور کچھ اس سے پہلے اس سے بعد کے لوگ ہیں، ورنہ اس سے پہلے نالی میں آتے تھے حافظ اقبال صاحب پنچ والے، ہم نے ان کو دیکھا تھا تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، جمعہ پڑھنے میری غرض نہیں تھی، میں نے سنا تھا کہ وہاں پر حافظ صاحب ہیں، میں صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا حافظ ہوتا کیسا ہے، تو پتہ بھی نہیں تھا حافظ کیسا ہوتا ہے، تو وہاں پر دیکھا وہ حافظ صاحب سامنے ٹنکی تھی، اس ٹنکی پر وہ وضو کر رہے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس زمانے میں سفید کپڑے پہننا ہی بہت بڑی بات تھی۔ آپ کو سناتا ہوں سفید کپڑوں پر ایک لطیفہ بھی، یہ باتوں سے باتیں بہت زیادہ نکل رہی ہے۔ میں آ رہا تھا کھٹنگا تالاب سے یہاں گھر کے لیے، تو کھٹنگا تالاب سے گھوم کے بہت سارے یہ بڑے بڑے جانتے ہوں گے وہاں ایک استاد محلہ ہے، تو گھوم کے آ رہا تھا استاد محلے کے سامنے، رات کے 3:15 بج رہے تھے، گاڑی کو ہو گیا پنچر، میں نیچے اترا تو وہ پنچر ٹھیک کرنے لگا، تو پنچر ٹھیک کرنے کے لیے ایک کوئی گاڑی والا، رات کے 3 بجے کون گزرے گا، کوئی گزرا تو چلا گیا، پھر اتنی دیر میں کوئی اور آیا تو وہ بھی گزر گیا، اتنی دیر میں ایک اور آیا، وہ آیا تو اس نے تھوڑی دیر مجھے دیکھا پھر آگے گیا، پھر وہاں سے پھر مڑ کے آیا، میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگائی اور نیچے اترا، کہنے لگا مول صاحب ہٹ جاؤ، میں نے کہا مجھے ٹائر لگانا، کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ ہٹ جاؤ، میں ہٹ گیا تو میں گیا ڈکی میں ٹائر نکالنے کے، کہنے نہیں آپ خاموش بیٹھو، آپ کھڑے دیکھو میں خود نکالوں گا، پھر اس نے ٹائر کھولا، میں کھول رہا تھا کچھ پیچ کھلے تھے، پھر اندر سے ٹائر نکالا، پھر ٹائر لگایا، پھر اٹھایا اور ادھر رکھا، اور مجھے کہنے لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کو سفید کپڑے لگے ہوئے ہیں اور ٹائر لگاتے ہوئے اس میں کالا داغ لگ جائے گا، میں نے سوچا آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس لیے میں اترا، آپ کے ٹائر لگا دیے۔ عزیز بچوں، میں وہاں سے یہاں تک یہ سوچتا ہوا آیا، ربا مرنے کے بعد اگر آپ نے مجھ سے صرف ان سفید کپڑوں کا سوال کیا، میرے پاس ان سفید کپڑوں کا جواب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں کتنی نعمتیں دیتے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حافظ صاحب کو سفید کپڑے لگے ہوئے تھے، میں پہلے ان کپڑوں کو دیکھنے لگا، پھر ان کو دیکھنے لگا، میرے کہا ہے تو بندہ ہماری طرح انسانی اور بالکل دبلا پتلا، یہ سفید انگلی کی طرح تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس وہ وہاں پر حافظ صاحب آئے تھے، پھر یہ تھوڑا تھوڑا ماحول بننے لگا۔ آج الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر میں یہ بات باہر بھی کہتا ہوں، لیکن اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے، بڑائی سے بچائے، شاید ہمارے بونجوں کو کبھی نظر لگ جاتی ہے اور نظر لگ بھی گئی ہے، ہمیں تکبر سے، انانیت سے، نظر بد سے بچائے۔ الحمدللہ ہمارا حافظ قرآن جب آج سناتا ہے تو پہلے بعض جگہوں پر سامع لانا پڑتا ہے، کوئی سننے والا ہو، الحمدللہ ہماری صفوں میں 8-10 حافظ بھی ہوتے ہیں، 8واں مسجد میں الحمدللہ 7-8 حافظ بیٹھ کے ناسن، کچے پکے ہوتے لیکن ہوتے ہیں، وہ آپ کی مسجدوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، تقریباً بونجوا کی ہر مسجد کے اندر کئی حفاظ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ الفاظ کو یاد کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، لیکن اکتفا یہیں پر نہیں کرنی ہے، اکتفا ہمیں یہاں نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو یاد کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور یاد کرنے کے لیے کوشچن پھٹ رہا ہے، حفاظ اکرام کو دیکھو، مجھ آنکھ گوڑ یہ تن آسن آنکھ ہرکن آنکھ سن 3 گوڑ چمن بنے میتے آسن، اور 3 گوڑ بننس کے سن واقعی بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ میں تو یہاں آتا ہوں، سردی مجھے بہت پیاری ہے لیکن ٹھنڈے پانی سے مجھے ڈر بہت لگتا ہے۔ اب میں نے مولانا انظر صاحب سے بہت پہلے پوچھا تھا، اسی مہینے میں پوچھا تھا کہ بھائی گرم پانی ہے یا نہیں ہے، دبن نے سین شور سے ترنی آپ سے وضو کرن۔ واقعی یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدے کے نتیجے میں اللہ پاک پھر یہ انعام بھی تو دیتے ہیں، ورنہ حافظ میں تو ابھی وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے کیا حافظ قرآن تھکتا نہیں ہے، تو مولانا انظر صاحب کہنے لگے یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ تو سننے والے ہم لوگ تھک جاتے ہیں، 1 گھنٹے میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں۔ حافظ قرآن تمشن سومتے نے بیہون، تمش ایک چیز زنگ پر دیون بیہون، یا چوز عطیات بیہون، یا چوز ایک زنگ پر بیہون، تو وہاں پر وہ ابھی یہ مولانا الطاف صاحب اور قاری جاوید صاحب سنا رہے تھے، تقریباً 11-11.5 گھنٹوں میں انہیں پورا قرآن سنا دیا۔ ایک زنگ پر بیتن قرآن پاک باز زناون، یہ تو کمال ہے، لیکن خوش گئی جو نا، یہ تو کسی خوش گئی بڑے ترم خان ہیں، نہ ایسا بھی نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ میں مطاف میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے تو الحمد شریف سے شروع کیا اور 15 پارہ مکمل کر لیا، پھر دوسری ٹانگ نیچے رکھی اور پھر قال عالم سے شروع کیا والناس پر مکمل کر لیا۔ کمال چتیون کی کمال چسیون سون
اس لیے جنہوں نے ایسا کیا دلس مز گس نیون میں نے بڑا کمال کیا، ہم سے بڑے بڑے کمال والے ہیں. اور اگر میں ابھی پوچھوں گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے کیا ہے تو مشکل سے کوئی بتا پائے گا، جلدی سے پتا نہیں ملے گا. لیکن آپ نے وہ حافظ سعد بھی دیکھا ہوگا کہ اس کو الٹا سارا کا سارا سناتی تھی. اور الحمدللہ ایسے جموں کشمیر کے اندر بھی ہے. میں نے ایک لڑکی کا امتحان لیا، لڑکے کا نہیں، میں نے ایک لڑکی کا امتحان لیا اور میں نے اس کو کہا کہ اما یتساءلون سناؤ، لیکن ہر سورت کی آخری آیت سناؤ، شروع نہیں، ہر سورت کی آخری آیت. اور وہ ایسے سنا رہی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایسے کہ اما یتساءلون سورہ نبا کی آخری آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، اور والنازعات کی آخری آیت الرحمن الرحیم، ابسا کی وجہ مالک یوم الدین. جیسے ہم ایسے پڑھتے ہیں نا، اور ایسے وہ بچی ہر آیت سنا رہی تھی. الحمدللہ لڑکی کا حال ہے یہ. اور پھر اسی لڑکی کو میں نے کہا کہ 25واں پارہ ہمارے یہاں بہت مشکل مانا جاتا ہے. میں نے کہا 25واں پارہ کا آخری صفحے کی پہلی آیت پڑھو، پھر اس سے پہلے والے صفحے کی پہلی لائن، پھر سطر، اسی طریقے سے 20 کے 20 صفحوں کی پہلی سطر میں نے سنی، اور وہ بھی الٹی سیدھی نہیں، الحمدللہ رب العالمین کی طرح اس نے پورا وہ بھی سنا دیا. تو الحمدللہ ایسے بچے نہیں، ایسی بچیاں ہمارے جموں کشمیر کے اندر موجود ہیں. لہذا سنانے والوں کو تکبر نہیں آنا چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، لیکن الحمدللہ اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے. اب انشاءاللہ اس بچے نے انشاءاللہ شکرانے کے 2 رکعت پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے ہوں گے تو ضرور پڑھ لینا. اور ان کے باپ بھی یہیں پر ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ کے راستے میں 2 رکعت نماز شکرانے کے اللہ کے حضور میں اس کو پڑھ دینا، تاکہ اللہ پاک نظر بد سے بھی بچا لے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں پڑھتے رہنا ہے. اور کیوں پڑھتے رہنا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں ذمہ دے دیا ہے، ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے. کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ جب قرآن اتر رہا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. رب نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اس کو اتارنا یہ ہماری ذمہ داری، پھر دل میں بسانا یہ ہماری ذمہ داری، پھر یاد کروا لینا پھر ہماری ذمہ داری، پھر یاد کروا کر لوگوں کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر کروا لینا اور اس کے وضاحت کروا لینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن وہ ذمہ داری اسی طریقے سے اللہ پاک اپنے بندوں سے لے لیتے ہیں. کس کو کیا معلوم ہوتا ہے کون کب کیا بنے گا، اور کتنا بڑا فقیہ بنے گا، کتنا بڑا مفسر بنے گا، کتنا بڑا محدث بن جائے گا. یہ شاید ماسٹر جی نے سنایا تھا یا حاجی صاحب نے سنایا تھا کہ جب مفتی صاحب پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے، میں مثال اس لیے یہاں کی دے رہا ہوں جن کو آپ جانتے ہوں گے، مفتی صاحب پڑھنے کے لیے گئے تھے تو حاجی صاحب وہاں گئے، کہاں؟ دیوبند گئے. تو پھر کسی استاد نے کہا کہ بھائی گھی یا مکھن یا شہد کچھ لانا تھا، ماسٹر جی نے سنایا تھا. تو وہ تو میں روایت یہ کروں گا، لیکن اس روایت میں الفاظ کے رد و بدل میں مفہوم ادا کروں گا. شاید انہوں نے بتایا تھا 24 یا 48 گھنٹے میں مبالغے کے ساتھ 48 گھنٹے کہوں گا، شاید 48 گھنٹے سے کم ہی ہوئے تھے یا 72 گھنٹے ہوئے تھے، زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے مان لیتے، لیکن ماسٹر جی کو زیادہ، لیکن 72 گھنٹے سے زیادہ نہیں. دیوبند سے یہاں آئے، راتوں رات نالی پہنچے تھے، پھر رات میں ہی کسی کے یہاں سے گھی اور شہد لیا تھا، پھر اسی وقت وہاں سے اٹھے تھے، پیدل ٹھاٹری گئے تھے اور پھر وہاں سے دیوبند پہنچ گئے تھے. دیوبند میں وہ شہد اور وہ پیش کیا تھا. اس کے بعد پھر مفتی نذیر صاحب بھی بنے تھے. لیکن شاید حاجی صاحب کو بھی اس وقت یہ تصور نہیں رہا ہوگا کہ میون نظیر تو بین کندو مفتی نذیر صاحب، جن مفتی نذیر صاحب کو دیکھنے کے لیے آج عجم نہیں بلکہ عرب ترستا ہے. عرب بھی ان کے، میں نے تو شروع میں عرض کر دیا نا، دارالعلوم دیوبند نے یہ کہا کہ جو جواب مفتی نذیر صاحب کا ہوگا وہی جواب ہمارا بھی ہوگا. بڑے بڑے سیمیناروں میں حضرت مفتی صاحب جاتے ہیں، اور پھر جب ہم علم حاصل کر لیں گے نا، علم حاصل کرنے کے بعد
تعلی बुलंदी नहीं आनी चाहिए। आलिम हमेशा आजिज़ी और इनकिसार होता है, हमारे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए। और एक तो अल्लाह के हुजूर में दुआएं करते रहना चाहिए। दूसरे ये जो मुआविनीन होते हैं, जो हमारे मदरसों की मुआवनत करते रहते हैं, उन लोगों के लिए दुआएं, अपने लिए दुआएं और अपने वालिदैन के लिए दुआएं। हमारे यहाँ तो दुआओं का रिवाज ख़त्म हो गया है। हम कहते हैं देना है तो दे, वरना हम अपने घर चले बिरहमत का या अरहमर राहिमीन। और तलबा का हाल तो ये होता है, फर नफल चनिमन हाई थी ना, और बाज बच्चे कहते हैं सलाम फेरने के बाद तीन चार से सिर्फ इन्होंने सफर खुंडन लेग मितन, और जो ही गए उस्ताद देगा पढ़ेंगे कुछ नहीं, फिर बस वो उस्ताद देगा तो फिर सलाम फेर देंगे। बच्चे हैं, अल्लाह माफ़ करेंगे, लेकिन यह है कि हमें यहीं से ये आदत बननी चाहिए सुन्नत पढ़ने की, नफिल पढ़ने की और दुआएं मांगने की। और आपके जब मासूम बच्चे मासूमात सुबह को उठते होंगे, ये सुक्रोनिक सारी संगीत आयसन कि कारता जिम शंगन इम तुत्काल शंगन युत्काल ना दुआ नियारन छो, और कारता शुक्रून वालों को शायद बुरी लग जाएगी, लेकिन हालात ऐसे ही हैं कि लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। जब तक फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे हालात नहीं सुधरेंगे, चाहे कितनी दुआएं कर लो। अल्लाह के घर खाली होंगे और दुआएं करते रहोगे अल्लाह हमारे हालात बना दे, कभी नहीं हो सकता है। और हालात ऐसे अल्लाह पाक जालिमों को मुसल्लत करते रहेंगे, न दीन के काम बनेंगे न दुनिया के काम बनेंगे। सुकरूनची मशीर वेल दिन जरा कारगुजारी कि कितने लोग होते हैं फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर, यत मशीद से चसन क्या सही घर ये थी ये थी शायद ऐसे, शायद मूल्यांजर में ऐसा शिकायत करूँ तो शिकायत मुझे किसी ने, मेरा तजर्बा है भाई, मैं जम्मू कश्मीर की मरकजी मस्जिद में होता हूँ, फजर की नमाज में एक दो लग तबलीग वेल सैन दबन कारगुजारी लखन कितने नमाजी हैं लेकर खुसर फुसर। मैंने कहा मैं बताऊंगा कितने नमाजी है। मैंने कहा 1% तुम्हारे यहाँ नमाजी तो नाज है, ये कैसे कह सकते हो। मैंने कहा मैं गवाही दूंगा ना, तुम में से एक फजर की नमाज में। ईद का दिन है और महल्ले का एक बंदा मस्जिद में आया है, ये दुआची बेशुनती वतन, तो ये ईद के दिन भी हम फजर के लिए नहीं उठते हैं। ईद का दिन है, फजर की नमाज में बाजमात नमाज पढ़ने वाला एक बंदा है, तो बताओ कारगुजारी के दो 1% नमाजी है या 100% नमाजी है। इस मस्जिद वाले भी कल से हिसाब लगाएं कि हमारी मस्जिद के हमारे महल्ले वाले कितने फीसद नमाजी हैं। ये 1% है या 0% है। 1% ही ज्यादा से ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। 100% कम सुनो। हर बालिग मर्द, महल्ले का हर बालिग मर्द मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, उसको कहेंगे 100% नमाजी। और मैं ये वैसे ताना नहीं दे रहा हूं, मैं हदीस सुना रहा हूं, ताना नहीं दे रहा हूं किसी बोंजवा वाले को नहीं, किसी महल्ले वाले को नहीं, चुकरून वाला को नहीं, मैं बोंजवा वालों को हदीस सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, और ये मेरी हदीस नहीं है, तो जो सारी तबलीगी, सारे तबलीग वालों को ये हदीस याद है और दूसरों को सुनाते भी हो और पढ़ाते भी हो। शायद ज़बानी फ़ज़ाइल अमाल बोंजवा वालों को ज़बानी याद भी होगी। उसी फ़ज़ाइल अमाल के अंदर लिखा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा दिल ये चाहता है मैं मस्जिद नबवी के अंदर किसी और को खड़ा करूं और खुद मदीना में जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो बगैर उज्र के घरों में नमाज पढ़ते हैं। उज्र वाले, बगैर उज्र वाले, जो बगैर उज्र के घरों में नमाज पढ़ते हैं उनके घरों को आग लगा दूं, और जो ठाठ से सोते रहते हैं उन पर रहमत बरसेगी या आग बरसेगी। हाँ, हम ये कहेंगे कि नाजिश बदवा लुमत कर, अगर का मौलवी करना, अगर इमामन कोरकुंदा अल्लाह ये फजर नमाज छिन यवन अल्लाह तेहन कर ब्याह कर, अगर ये कहेगा ना वो दूसरे दिन इमाम को कत्ल कर देंगे, निकालेंगे नहीं कत्ल करेंगे। अरे मोरा ब्याह करने कर, अरे ये नहीं करा, नबी ने कहा। किसने? जो रहमतुल लिल आलमीन है, वमा अरसलनाका इल्ला, ये तो आप भी पढ़ते हो ना, वो रहमतुल लिल आलमीन ये कह रहा है बगैर उज्र में घरों में नमाज पढ़ने वालों को मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। जब नबी अलैहिस्सलाम की मंशा होगी इन घरों को आग लग जाए तो क्या ख्याल है, घरों में रहमत उतरेगी या जहमत उतरेगी। लिहाजा हम लोग नमाजों की पाबंदी करें। लोग ये न समझे ये ठाकदारी जैसे मौलविया नहीं आतन या जिसमें बुढ़ नहीं आतन, जवाने तो अक्सर नमाज से गाफिल होते। रात बहन
भाई भाई बजता है मोबाइल इस बटन, उनका लास्ट टाइम देख लो 12 बजकर इतने मिनट 11, और बाज को मैं देखता हूँ ना को 3 बजकर इतने मिनट पर, और जब फजर के बाद उनको फोन जानबूझकर उनको फोन कर दो, अस्सलाम वालेकुम, शर्म भी नहीं आती है ऐसे फिर बात करते हुए। तो कैसे जागेंगे जब 3 बजकर 35 मिनट उनका लास्ट टाइम रहा होगा, तो सोएंगे कब? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाया है, लेकिन मास्टरों मैं आपसे पूछता हूँ, अर्ली टू बेड याद छुआ ना, ये हमारा तो नहीं है ना, ये तो आपका ही है भाई ना। तो आप इन लोगों को समझाओ ना भाई कि जल्दी सो जल्दी उठो, हेल्थी वेल्थी एंड बस। तो हम तो नहीं कहते ना गामर में ना शहर में सुबह वती जंचुक रोमुत आसन का, अरे कतार लगी, कहाँ जा रहे हो? वॉक करने के लिए। जो अपने टाइम पर सोएगा अपने टाइम पर उठेगा उसको वॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इल्ला ये कि शुगर वगैरह कोई बीमारी लग जाए, वरना टाइम पर खाएगा। खमो गिसगिन ये इसमें मैं भी मुब्तला हूँ, लेकिन करेगा, हमारी मजबूरियाँ हैं। मैं घर वालों को कहता हूँ तुम खाना खा लो, मेरी मजबूरी होती है। ये सुबह थे माश जी को हमने रास्ते, मैंने कहा ज्वालापुर में है, अब माश जी मैंने बेचारे पलाव लागे दबन बड़ी सुने चली, लेकिन फिरासत इनको भी दिए ना। मैंने कहा था खुले खल इंसानों अजूला तचु ज़ईफ़ा बोएगी जाए लेखन, तो बुरन के शो परेशान कर। तो कि हम तो आ रहे थे टाइम पर, लेकिन बीच रास्ते में पकड़ लिया। अब बीच रास्ते में पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? बुधराज मस्जिद मतलब मुफ्त मसलो पुरुषमतन मैं ना बुथ मसल वन बहुत गर किसन चाहे मस वन हो चीज़ बदखुलक इंसान यानी हम अपने टाइम को बर्बाद करें तुम्हारे लिए, हो गए हम बदखुल्क, और तुमको तमीज़ सिखाएंगे और तुमको अपने टाइम पर नहीं होगा, तुम हो गए बड़े अखलाक वाली। लेकिन ये वो बंदा कहता है जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाह माशरत वाली आदाब माशरत वाली किताब नहीं पढ़ता है। मगर ये ना जवानों ये किताब तो पढ़, आदाब मुबाशरत आसक पढ़ मसन, मगर आदाब माशरत आसक न पढ़ मसन। गणे वना ना मैं वो ये कस किताब छोड़न, वो मुबाशरत नहीं है माशरत है। वो मुबाशरत अगर शरीयत के दायरे में पढ़ोगे वो पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन माशरत पढ़नी ज़रूरी है। पहले मैं यहाँ बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, बाज़ आते खामखा बैठ जाते, इस बेचारे को काम करना होता है। हज़रत थानवी तो कहते हैं ये किताब पढ़ जितनी देर में, और एक कहा है ना कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्यों आए हो? नहीं ज़ियारत के लिए आता है, ठीक है, और कोई काम ना, कोई काम नहीं। अब जब नमाज के लिए जाने लगे हज़रत तावीज़ लगे, निकल यहाँ से, दोबारा टाइम लेकर आना, जब टाइम दूंगा फिर तुझे मैंने आते ही पूछा था कोई और काम, तब तो कहा कुछ नहीं। और अब हज़रत थानवी को कहेंगे बड़ा बदखुल्क है ये। आदाब सिखाना भी इन लोगों को बदखुल्की लगती है, लेकिन बहरहाल जो बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई होंगी उन पर हमें अमल करना पड़ेगा। जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठो और अल्लाह के हुजूर में दुआएं कर लो और सुबह उठकर तिलावत करो। ये तो बेचारे ये छोटे छोटे बच्चे ना चुकरून की बस्ती वालों, चूँकि आपकी बस्ती में ये अल्लाह ने हर बस्ती में, लेकिन सुबह चकरोट में हर बस्ती जहाँ पर अल्लाह के कुरान की तालीम होती है वहाँ पर अल्लाह पाक अपने अजाब को हटा देते हैं। ये जो हमारा बोझा बचा हुआ है ना अजाबों से, ये जगह जगह हम लोग कहते हैं भाई मदरसे मत खोलो, लेकिन ये मदरसे खुलने भी अगर एक तरफ से परेशानी है तो एक तरफ से अल्लाह की रहमत भी आती है। जहाँ पर अल्लाह का कुरान सुबह सुबह पढ़ा जाएगा आने वाला अजाब भी रुक जाता है। लेकिन अल्लाह पाक एक ज़माने तक एक वक्त तक ढील देते हैं, लेकिन ढील देने के बाद जब पकड़ पर आ जाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फरमाते फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त होता है। इसलिए बच्चों से मेरी गुजारिश है कि कुरान पाक को मज़ीद इतना पढ़ना कि इंशाअल्लाह हमें आलिम मुफ्ती काजी बनना है, इंशाअल्लाह। जो नहीं बनेगा वो हाथ खड़े करो, जो मौलवी मुफ्ती काजी नहीं बनेगा वो हाथ खड़े करो। अच्छा माशाल्लाह, अब जिसने बनना वो हाथ खड़े करो। मुझता सिर्फ शुरू नहीं होती, चुक सोच बड़े तुलना कहाँ सीन है, अरे सारे उठाओ इंशाल्लाह हम हाफिज बनेंगे, सर नियत कर लो कि इंशाल्लाह हम हाफिज बने। वो बुढ़ तुले बात है, क्या परवाह सुना भाई, मैं तो नहीं कह रहा ना, आपकी किताब के अंदर ही लिखा होता है कि बंदा जब हिफ्ज करते करते मर जाएगा कल क़यामत के दिन किसमें शुमार होगा? हाफिजों में। ये जो जवान हो ना, जवान है आप लोग, ये जवानों अल्लाह पाक बहुत मारेंगे जवानों। साइंस आपको इतनी, ये अंग्रेजी की इतनी किताबें तुम लोगों ने याद की है, इतनी ये जो दो तबके ना, ये डॉक्टर और इंजीनियर,
تو یہاں تو اتنے نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹروں اور انجینئروں کو میں بہت سناتا ہوں، ان کو بہت کو بری بھی لگتی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہنے سے ایک ڈاکٹر نے میرے پاس 2 پارے حفظ مکمل کیے، عربی پڑھی اور 5 پاروں کا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ ڈاکٹر ہے وہ، اور شکل سے آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا مولوی صاحب ہے یہ، اور الحمدللہ بہت سارے ہیں۔ وہ کشمیر کے اندر ایک ڈاکٹر مدثر صاحب ہے، انہوں نے تو پورا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ جموں کے اندر کئی سارے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ ان کو میں بظاہر تو وہ تانا دیتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ پرسو تو یہ ساس بے دوانی ناو اسیو یاد یہ انجینئرن پرسے ہے مسجد بنانی ہے تچک ونن یہ پھر کھائیں لگن اور یہ شتیر لگن اور یہ بلب لگن یہ بٹن لگن۔ جب یہ سارے تم نے یاد کیے، میرے قرآن میں تو صرف 6666 آیتیں تھی، یہ تو صرف 612 یا 13 صفحات تھے، روزانہ آدھا صفحہ بھی یاد کر لیتے تب بھی تمہارا حفظ مکمل ہوتا، لیکن نہیں کر رہے ہو۔ اللہ پوچھیں گے۔ حافظ بننا فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ صبح اٹھ کر سارے کے سارے قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں گے انشاءاللہ، اور بچے جو ہے سارے انشاءاللہ حافظ، قاری، عالم، مفتی، قاضی بنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک ہمارے بونجوا کے اندر قاضی کوئی نہیں بنا ہے، اور ابھی ہم نے دارالفتاء والقضاء کھولا ہے، ہمیں قاضی کی ضرورت ہے وہاں۔ تو تم لوگ دعا کرو کہ یہاں جموں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں بونجوا کے اندر بہت سارے، تم سب نیت کرو ہم سب قاضی بنیں گے، کرتے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کا خزانہ ہے اسے جو بند کہتے ہیں۔